اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو یوم عید. امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ عید کیا ہے، عید کی اہمیت کیا ہے، انسان عید کے دن کیا اعمال بجا لائے اور انسان کیا کرے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کل یوم لا یعصی اللہ، والا فرماتے ہیں جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے. آگے فرماتے ہیں فہو یوم عید، والا فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ دن عید کا دن ہے. یعنی انسان جس دن گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت، اہل البیت کی اطاعت کرے، تو اللہ سے یہ دعا کرے اور سجدہ شکر کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ آج میں نے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اہل البیت کی اطاعت کرتے ہوئے گناہوں سے میں بچا اور میں شیطان کے راستے پر نہیں چلا بلکہ اس صراط مستقیم کے راستے پر چلا کہ جو نجات کا راستہ ہے. تو مولا یہی فرما رہے ہیں کلو یوم لا یعصی اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن معصیت خدا نہ کی جائے. یعنی جس دن انسان گناہ نہیں کرتا وہی دن عید کا دن ہے. اور اسی سلسلے میں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث سے یہی معلوم ہوا کہ عید فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نیا لباس پہنتے ہیں یا مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ اچھی جگہ گھومنے جاتے ہیں یا مثلاً آپ اپنا وقت جو ہے کسی ایسی جگہ پہ گزارتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور اہل البیت کی اطاعت کے خلاف ہو. یہ عید نہیں ہے، بلکہ عید یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور پیغمبر اسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے عید نماز پڑھنی چاہیے کہ جو اس وقت ہمارے یعنی امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ وہ نماز کہ جو مستحب نیت سے ادا کی جاتی ہے، واجب کی نیت سے نہیں. یعنی غیبت امام زمانہ میں یہ نماز واجب نہیں ہے، جب امام آئیں گے تو یہ نماز واجب ادا ہوگی. ابھی اس وقت مستحب نیت سے جو ہے یہ نماز عید ادا کی جاتی ہے. نماز عید ادا کرے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میں نے تمام روزے مکمل کیے اور ایمان کے ساتھ اب میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج کا دن نصیب کیا کہ جو عید کا دن ہے. اور اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آواز دی اور فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر تم اس کا شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور بضرور اضافہ کرے گا. یعنی نعمات الہیہ میں اضافہ تب ممکن ہے کہ جب انسان اللہ کا شاکر بندہ بن جائے. جب شکر کرنے والا بنے گا تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرے گا. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے مگر ہم شکر نہیں کرتے. روایت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پروردگار عالم سے سوال کیا اے پروردگار میں تیرا شاکر بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو شکر کرنے والا ہے، تو پروردگار نے کہا کہ فلاں مقام پر جاؤ، وہاں پر ایک شاکرہ ہے جو شکر کرنے والی ہے اور اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے کلمات رہتے ہیں، جا کر اسے دیکھو. روایت کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر پہنچے تو ایک خاتون کو دیکھا کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پیر ہیں، نہ آنکھیں ہیں، مگر اس کی زبان پر الحمدللہ علی شکر نعمائہ اس طرح کے جملے جو ہے اس کی زبان پر جاری ہیں.
حضرت عیسیٰ گئے اور انہیں سلام کیا تو اس خاتون نے جواب سلام میں کہا علیکم السلام یا روح اللہ۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نام سنا تو تعجب میں پڑے اور پوچھا، کہا کہ اے ضعیفہ بتاؤ آپ نے مجھے پہچانا کیسے، جبکہ نہ آپ کی آنکھیں ہیں نہ ہی آپ مجھے جانتی ہیں، مگر آپ نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں اللہ کا نبی روح اللہ ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جس خدا نے تمہیں میری طرف بھیجا ہے اسی خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میرا نبی، میرا رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہاری جانب آ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا، بتاؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ تمہارے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ ہی تمہاری آنکھیں ہیں، پھر بھی تم شکر کر رہی ہو، ایسی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم شکر کرو؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں شکر اس بات کا کر رہی ہوں کہ اللہ نے مجھے آنکھیں نہ دے کر، ہاتھ پاؤں نہ دے کر مجھے گناہوں سے بچایا۔ اس بات پر شکر کرتی ہوں کہ اگر یہ اعضاء اور جوارے ہوتے تو یقیناً میں گناہ میں مبتلا ہوتی، میں معصیت خدا میں مبتلا ہوتی، میں وہ گناہ کرتی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اگر یہ میرے پاس آنکھیں ہوتی تو میں ان آنکھوں سے نامحرم کو دیکھتی، مگر اللہ نے آنکھیں چھین لی، اب میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھتی، اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ کہا کہ اگر یہ ہاتھ ہوتے تو میں ان ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف دیتی، اللہ نے ہاتھ مجھ سے لے لیے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اب لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ کہا کہ پاؤں نہیں ہے تو میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اگر پاؤں ہوتے میں ان پاؤں سے چل کر جا کے گناہ کرتی، مگر اللہ نے وہ پاؤں بھی مجھ سے لے لیے۔ یعنی وہ جو گناہ کے تمام آلہ تھے، اوزار تھے جن کے ذریعے گناہ کیے جاتے ہیں، اللہ نے مجھ سے وہ لے لیے۔ تو اب میں اس بات پر شاکر ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام گناہ کے آلات مجھ سے لے لیے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو سننے والے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کو تمام نعمت سے محروم رکھا، مگر وہ زبان سے شکر کر رہی ہے، پروردگار تیرا شکر ہے۔ لیکن آپ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، مگر ان نعمتوں کے لیے یہ بھی اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور بضرور اضافہ کرے گا۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے اعضاء اور جوارے ہیں، مگر ہم انہیں اطاعت اللہ میں، اطاعت رسول میں اور اطاعت اولی الامر میں استعمال کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن اللہ کی معصیت نہ کی جائے، یعنی جس دن نہ گناہ ہو نہ کوئی ایسی خطا ہو، اس دن یہ انسان یہ سمجھے کہ آج وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی یہ قول امیر المومنین ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے اس ماہ سیام میں گناہ کیا اور پھر وہ عید کے دن عید منا رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے کہ آج عید منا رہا ہوں، جبکہ عید اس کے لیے ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اگر اس نے خطا کوئی گناہ کیا اور پھر وہ خوشی کر رہا ہے کہ ہاں آج عید کا دن ہے، تو عید کا دن اس کے لیے نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا کہ عید اس کے لیے ہے کہ جو گناہوں سے بچ جائے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 چیزیں سکھائی ہیں۔ ایک، ہمیں شکر پروردگار کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں، اور دوسری چیز اللہ نے ہمیں یہ سکھائی کہ ذکر الہی کو انجام دیا جائے، اور تیسری چیز بیان کی کہ یاد الہی، یعنی ہم ہر وقت خدا کو یاد کریں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں عید منانے کی، عید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور عید کے فلسفے کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں پروردگار نے بیان کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اور کہا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے عید کے لیے، جو دعا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ یعنی جب رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے، جب رحمت خدا کا نزول ہوتا ہے، وہی دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ جو عید الفطر کا دن ہے، اس دن بھی اللہ تعالیٰ
انعامات تقسیم کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ عید کے دن کو معاشر کے دن کے ساتھ تعبیر کیا گیا، یعنی جب آپ اور ہم سب معاشر کے میدان میں پہنچیں گے تو معاشر کا میدان بھرا ہوا ہوگا، یعنی ہر انسان اپنے گھروں میں نہیں بلکہ اس میدان میں موجود ہوگا۔ گھر تو ختم ہو چکے ہوں گے، عید کے دن بھی کچھ اسی طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم سب اپنے گھروں میں نہیں ہوتے مگر مسجد میں، میدان میں، عیدگاہ میں ہوتے ہیں، اور ہم یعنی وہ اللہ جو انعامات تقسیم کر رہا ہوتا ہے وہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو محشر کے میدان کا منظر ہے۔ محشر کے میدان میں انسان کیا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کوئی تحفہ دے، اللہ تعالی ہمیں کوئی گفٹ دے، اور عید الفطر کے دن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں تحفہ دینا چاہتا ہے، مگر یہ تحفہ کسے ملے گا؟ کہ جس نے اطاعت خدا کی ہو، جس نے اطاعت رسول کی ہو، جس نے اطاعت معصومین علیہ السلام کو انجام دیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ عید کے دن تحفے دے رہا ہے، تحفے بانٹ رہا ہے، یعنی وہ خدا کہ جو ماہ رمضان میں روزے داروں کے لیے میزبان تھا، آج وہ اللہ تمام اہل ایمان کے لیے تحفے بانٹ رہا ہے۔ اور تحفے لینے کے لیے ہم سب عید کے دن جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دن تحفہ عنایت کرے، اور یقیناً اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے کہ خاتون ہے کہ جو تندور پر بیٹھ کر روٹیاں پکا رہی ہے، اور اس کا چھوٹا کمسن بیٹا اس کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے، قریب بیٹھا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ کو جاتے ہوئے اس عورت نے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا، کیا سوال ہے؟ اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، مگر دیکھیے کہ میں بھی ایک ماں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں اس اپنے بیٹے کو اس جلتے ہوئے تندور میں ڈالوں، تو پروردگار عالم جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ رسول اللہ مسکرا دیے اور فرمایا، کہا کہ اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ احسان کرتا ہے، اللہ نیکی کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، مگر یہ بندہ خود جب شیطان کی پیروی کرتا ہے، اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے دین کی مخالفت کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، اہل البیت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر اللہ جا کر اسے کہیں جہنم میں ڈالتا ہے۔ وگرنہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تو اندازہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، خلیل ہیں۔ دیکھیے کہ جب نار نمرود میں انہیں ڈالا گیا تو بچانے والا کون تھا؟ روایت کہتی ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اللہ نے کہا کہ جبرائیل ابراہیم سے کہیے کہ ہم آپ کو بچا رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل سے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ آپ مجھے کیوں بچائیں گے، کہ جس کی محبت میں مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہی مجھے بچائے گا۔ تو اللہ کی آواز ہے، وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ یعنی جو بندہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اگر اسے کوئی آگ میں ڈالنا بھی چاہے تو اللہ اسے بچا لیتا ہے، اللہ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اللہ کبھی نہیں چاہتا کسی بندے کو جہنم میں ڈالے، یہ بندہ خود ایسے افعال انجام دیتا ہے کہ جس کی بنا پر اللہ اسے جہنم میں ڈالتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان خود جہنم میں جانا چاہتا ہے، اللہ کسی کو جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عید منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ شکر الہی، ذکر الہی، یاد الہی ہمیں انجام دینی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔